ہمارے گجرانوالا شہر کو نا نجدیوں کا گڑھ کہا جاتا تھا. آندھنے بھابیاں دا شہر ہے. پوری دنیا جتنے مرضی چل رہے تو وہی نظر آئے گا بھابیاں دا شہر, یہ کہا جاتا تھا. یہ نجدیوں کا گڑھ ہے. کہتے ایک نجد سعودی عرب میں ہے, دوسرا پاکستان میں ہے, وہ شہر گجرانوالا ہے. یہ کہا جاتا تھا. یہاں پر لوگوں کے ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. کہیں سے صدا آ رہی ہے حضور کو علم غیب نہیں ہے, کہیں سے صدا آ رہی ہے یا رسول اللہ کہنا تو شرک ہے, کہیں سے صدا آ رہی ہے بکواسیات کی, حضور معاذ مر کے مٹی میں مل گیا استغفر. کہیں سے کوئی نہ کوئی بکواس کر رہا ہے حضور کو بڑے بھائی جیسی تعظیم دو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصفات نہ بیان کرو, نبی پاک کے معجزات کا انکار. ملک پاکستان کے پنجاب کے شہر گجرانوالا کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. لوگوں کی ایمان ضائع, اور بندہ بھی اٹھ کے کہتا ہے ہاں ساری زندگی میں یا رسول اللہ کہتا رہا. وہ شک میں پڑ گیا کہ میں مسلمان بھی ہوں کہ نہیں ہوں, وہ شک میں پڑ گیا. جب دیکھا نا اللہ رب العزت نے ہر اطراف سے میرے یار پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, تو میرے یار کے غلام پریشان ہو رہے ہیں, تو اللہ نے کرم فرمایا, اللہ نے کرم فرمایا, اللہ نے کرم فرمایا. ایک بچہ دنیا میں آیا, وہ بچہ کوٹلی سیالکوٹ کی سرزمین کے اوپر اس نے جنم لیا, وہاں سے ابھرا, وہ پڑھتا پڑھتا پیر جماعت علی شاہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, وہاں سے قرآن پڑھا ہے, وہاں سے سرکار کا فرمان پڑھا ہے. پیر سے یہ جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے ہاتھ پکڑا, لائل پور پہنچایا اس بچے کو محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں بٹھایا. وہ وہاں پر بیٹھا اور اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے فرامین کو سننے لگا, پڑھنے لگا. پھر اسی نجد کے ایوانوں سے بندے اٹھے, وہ پہنچے اس ولی کامل محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں, کہنے لگے آپ نا ہمیں کوئی مولوی دے دیں, کوئی عالم دے دیں. گجرانوالا کی سرزمین کے اوپر ایک مسجد ہے, وہاں پر ضرورت ہے, لوگوں کو جمعہ پڑھائے, لوگوں کو نمازیں پڑھائے, لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اس بچے کو بلایا گیا. ظاہراً دیکھنے پر لگ رہا تھا وہ بچہ چھوٹا سا ہے, قد اس کا بڑا چھوٹا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ کہنے لگے جی ہماری مسجد کے اندر نا بڑے بڑے مولوی صاحب آئے ہیں, بڑے بڑے پیر حضرات آئے ہیں, بڑے بڑے مقام رکھنے والے ہستیاں آئی ہیں, یہ چھوٹا سا بچہ وہاں پر کیا کرے گا. آپ نے نا ایسے اپنی انگوٹھی کو اتارا, فرمایا یہ دیکھو یہ انگوٹھی نظر آ رہی ہے, یہ انگوٹھی جی حضور نظر آ رہی ہے. فرمایا اس انگوٹھی میں نگینے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. کہنے لگے جی نگینہ تو بڑا قیمتی ہوتا ہے. فرمایا اس کا سائز کتنا ہوتا ہے. جی سائز چھوٹا ہوتا ہے. فرمایا یہ جو بچہ ہے نا سامنے جو تمہیں نظر آ رہا ہے, یہ بھی ایک نگینے کی مانند ہے, چھوٹا نظر آ رہا ہے مگر ہے نگینہ, ہے قیمتی, ہے قیمتی. جی سرکار فرمایا لے جاؤ, لے جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اس بچے کو پھر اس سرزمین کے اوپر لایا گیا. اس بچے نے آتے ہی یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں, میں فاضل ہوں, میں ایسے ہوں, میں ویسے ہوں. فرمانے لگے اے لوگوں سن لو, جب بھی تم نے حضور کی بات کرنی ہے نا, تم نے ڈرنا نہیں ہے, ہچکچانا نہیں ہے. میرے نبی کی عظمت کے جب ڈنکے بجانے ہیں نا, تو کوئی سامنے چودھری ہو, چودھری کا پیو ہو, کوئی بھی ہو, تم نے سریعام کہنا ہے ہم حضور کے غلام ہیں, حضور کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں, نبی کی عزت اور عظمت کے نعرے لگانے ہیں. اسی ہستی نے آ کر یہاں پر کہا اور سن لو میرا نبی زندہ ہے. نبی پاک دے جڑے غلام زندہ بیٹھے نو بولن سبحان اللہ, اور چوان بولو سبحان اللہ. وہ عالم آیا, کہنے لگا اے لوگوں سن لو, جو کہتے ہیں نبی زندہ نہیں وہ بکواس کرتے ہیں. اللہ کا قرآن ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ کے اس ولی نے اللہ رب العزت کے کلام سے ثابت کیا, اور سن لو میرا نبی زندہ ہے, میرا نبی حاضر و ناظر ہے, میرا نبی علم غیب رکھنے والا ہے, میرا نبی کمال والا ہے, میرا نبی جمال والا ہے. میرے نبی کے حسن کے چرچے کرنے لگے, میرے نبی کے خصلتوں کے چرچے کرنے لگے, میرے نبی کے حسن کی یوں تعریف کی تو جے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, اور جنوں ویکھ کے چن شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جے او رخ تو نقاب ہٹاوے, جے سونا چاہے سیر چمن جی تے سارا گلشن سیس نواوے, اور جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ اوے ہاتھ پھلاں تو ود ود جاوے, جے سونا کھولے پیج زلف دے تے راہی راہ بھل جاوے, اوے خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلے جان بچاوے. اوے علم خدا نے اینا دتا اے عقلاں وچ نہ آوے, اوے عقل خدا نے اینے دتی کہ علماں وچ نہ آوے. ایتھے کیڑا گن گن دسے اور جتے گنتی بھی مک جاوے, آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. وہ اعلان کرنے لگے, وہ عالم جو فیصل آباد کی سرزمین سے گجرانوالا میں آیا, کہنے لگا میرے نبی کا حسن ایسا ہے, میرے نبی کا جمال ایسا ہے, میرے نبی کی گفتار ایسی ہے, میرے نبی کا انداز ایسا ہے. اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ تم راہ راست پر رہو, میرے نبی کی شریعت کو اپنا لو, میرے نبی کے طور اتوار کو اپنا لو, میرے نبی کا جیسا چلنا ہے اپنا چلنا بنا لو, میرے نبی کا جیسا پہناوا ہے ویسا اپنا پہناوا بنا لو, جیسے میرے نبی کھاتے ہیں ویسے تم کھانا شروع کر دو, جیسے میرے نبی
کسی سے مسافہ کرتے ہیں تم بھی ویسے مسافہ کرنا شروع کر دو. اگر اپنے لین دین والا معاملہ کرنا ہے جیسے میرے نبی کرتے ہیں ویسے تم کر لو. اپنی زندگی کو حضور کی غلامی میں ڈال کر لو. یہ پیغام ایک مسجد میں نہ رہا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر وہ عالم باہر نکلا اور کہا گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر میں میری نبی کی عظمت کے نعرے لگنے چاہیے. جس نجد کے شہر میں میرے نبی کی توہین ہو رہی تھی اسی نجد کے شہر کے اندر وہ مرد کلندر مرد حر باہر آیا. ساری دنیا اس کے پیچھے پیچھے آئی اور اس مرد کلندر نے کہا ہم تو سرعام اپنے نبی کا میلاد منائیں گے, اپنے نبی کے میلاد کا جلوس نکالیں گے اور اعلان کریں گے ہماری زندگیاں حضور کے قدموں پر قربان ہیں. اعلان کریں گے حضور کی آمد سے پہلے ہم کچھ نہیں تھے اور کچھ نہیں تھے. حضور آئے ہیں تو میری بھی بات بن گئی ہے, تیری بھی بات بن گئی ہے. فرمایا یہ نگر نگر کوچا کوچا بازار بازار ہم اعلان کریں گے, ہم اعلان کریں گے, ہم اعلان کریں گے. سونا آیا تے سج گیاں, سونا آیا تے سج گیاں, سونا آیا تے سج گیاں, اور سونا آیا تے سج گیاں. وہ مرد کلندر اٹھا اور حضور کی اس شاخ کو لے کر میدان میں آیا. گلی گلی ہوکا دینے لگا, بازار بازار ہوکا دینے لگا. پھر جب بیری والا وہ چوک آتا ہے وہاں پر گستاخوں نے اپنی جسارت کی, اسی مرد حر کے اوپر پتھراؤ بھی کیا, اسی مرد حر کو زخمی بھی کیا. برے حالات ہو گئے مگر اس مرد حر نے پیٹھ نہیں دکھائی, اس مرد کلندر نے پیٹھ نہیں دکھائی. فرمایا اگر بدر کے اندر حضور کے صحابہ اپنی جان کو پیش کر کے حضور کا دفاع کر سکتے ہیں, احد میں حضور کے غلام اپنی جان پیش کر کے حضور کا دفاع کر سکتے ہیں, اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں. ہاں غزوہ تبوک کا واقعہ, غزوہ خندق کا واقعہ, سارے اگر حضور کے غلام سب کچھ پیش کر سکتے ہیں تو میری کیا اوقات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پیچھے نہیں ہٹے. ایک جنگ کے اندر اپنے عزیز و اقارب کو شہید کروانے والے دوسری جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کربلا کی سرزمین کا جو واقعہ ہے, آقا حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ نانا کے لیے قربان کر دیا. تو میں تو حضور کا امتی ہوں, میں حضور کا غلام ہوں, میں حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. اگر حضور کی عزت کی بات آ جائے تو میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں. وہ مرد حر آگے بڑھا. اس نے نہیں دیکھا پتھر بج رہے ہیں, اس نے نہیں دیکھا ظلم ہو رہا ہے, اس نے نہیں دیکھا کچھ بھی ہو رہا ہے. اس نے اعلان کیا اوے سن لو میرے نبی کے میلاد کا جشن ہم نے منانا ہے, چاہے تم پتھر مارو چاہے تم گولیاں مارو. ہم نے یہ چرچا گلی گلی کرنا ہے, نگر نگر کرنا ہے, بازار بازار کرنا ہے. قسم بخدا روکنے والے مٹ گئے مگر میرے نبی کا میلاد آج بھی جاری ہے. روکنے والے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے ادا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کبھی نہیں مٹ سکتا میرے نبی کا چرچا, کبھی نہیں مٹ سکتا میرے نبی کا چرچا. پھر اس مرد کلندر نے میرے نبی کے چرچے کیے. تو آج میں بتانا چاہتا ہوں وہ مرد کلندر کون ہے. وہ مرد کلندر کوئی اور نہیں ولی کامل نبال قوم ملت الحاج پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق کی ذات ہے. وہ مرد کلندر یہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس مرد کلندر نے زندگی کا سارا حصہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی غلامی میں گزارا. اپنے آپ کو پیش کیا حضور کے لیے, اپنے آپ کو پیش کیا حضور کی غلامی کے لیے. کوئی بھی میرے نبی کے صحاب کو بھونکتا تو وہ یہ مرد کلندر میدان میں آ جاتا. آج اگر آپ پورے گجرانوالہ کا وزٹ کریں, پورے گجرانوالہ کا, تو آپ کو سب سے زیادہ مساجد اہل سنت کی نظر آئیں گے. یہ اسی ولی کامل کے کردار کا کمال ہے, اسی ولی کامل کی محنت کا یہ ثمر ہے, یہ پھل ہے. انہوں نے اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں نہیں گزارا. انہوں نے کہا ہم نے دین کا کام کرنا ہے, ہم نے حضور کو راضی کرنا ہے, ہم نے حضور کی غلامی میں آنا ہے. آج دیکھو آج ان کا نام لیا جا رہا ہے.